لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال تعالى في مقام آخر واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. صدق اللہ العظیم. معزز سامعین کرام، معززات سامعات، آج 14 اگست ہے. آج کا دن اس اعتبار سے بھی بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے کہ آج کی تاریخ کو اللہ رب العالمین نے مسلمانوں پر بہت بڑا عظیم احسان کیا کہ مسلمانوں کو ایک اسلامی ریاست عطا فرمائی، اور آج کے دن اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو ایک آزاد ملک عطا فرمایا. اس آزاد ملک پر، اس آزاد اسلامی ریاست پر ہم اللہ تعالیٰ کا بے حد شکر ادا کرتے ہیں. جس طرح کہ پاکستان اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم نعمت ہے، اور جو نعمت ہوا کرتی ہے اس کا شکر ادا کرنا فرض اور ضروری ہوتا ہے. اگر انسان اس نعمت کی ناشکری کرتا ہے تو اعلان اللہ رب العالمین کا واضح ہے قرآن پاک میں، لئن شکرتم لازیدنکم. اے لوگو، یقیناً اگر تم شکر کرو گے تو میں اللہ رب العالمین تمہیں مزید نعمتیں عطا فرماؤں گا، تمہیں اور زیادہ دوں گا. وَلَئِن كَفَرْتُمْ، لیکن اگر تم نے نعمتوں کی ناشکری کی، میری نعمتوں کا شکر نہ کیا، تو یہ بات یاد رکھنا، ان عذابی لشدید، میرا عذاب یقیناً سخت ہے. پہلی قوموں نے بھی جب میری نعمتوں کی ناشکری کی تھی ان پر بھی عذاب آیا تھا، اور اگر آج تم بھی ایسے کرو گے تو تم پر بھی عذاب نازل ہو جائے گا. تو پاکستان چونکہ اللہ کی ایک عظیم نعمت ہے، یہ آزادانہ ریاست کیسے بنی، آزادی کا مطلب کیا ہے، اور اس کے بعد ہمارے اوپر کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، اس حوالے سے چند باتیں ہوں گی. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان جیسے عظیم ملک کی ہمیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے جب مسلمانوں کے حقوق تلف کیے جا رہے تھے، ان کی تجارت اور معیشت، تعلیم و تدریس، تہذیب و ثقافت، عدل و انصاف، غرض یہ کہ تمام معاملات میں مسلمانوں کو جب کمتر سمجھا جانے لگا اور ان کو ایک حقیر ترین قوم سمجھا جانے لگا، تو پھر ہمارے آباء و اجداد نے دن رات محنت کی، مشاورتیں کیں، قراردادیں منظور ہوئیں. بالآخر 20 لاکھ افراد کی قربانیوں کے بعد اللہ رب العالمین نے ہم پر یہ عظیم احسان کیا کہ ہمیں اسلامی ریاست عطا فرمائی. قرآن پاک کی آیت ایک ایسی آیت ہے جو کہ آج ہماری اس حالت پہ بہترین جو ہے وہ واقعہ اور بہترین اشارہ کرتی ہے. وہ آیت جو میں نے خطبے میں پڑھی، اللہ رب العالمین نے فرمایا وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ. لوگو، اس بات کو یاد کرو جب تم انتہائی قلیل تھے، تھوڑے تھے، تعداد کے اعتبار سے نہ سمجھے جانے والے افراد میں شامل تھے، قلیل تھے. مستضعفون فی الارض، تمہیں زمین میں کمزور سمجھا جاتا تھا، ہلکا سمجھا جاتا تھا، حقیر سمجھا جاتا تھا. تخافون ان یتخطفکم الناس، تم ڈرتے تھے کہ کہیں ابھی کوئی کافر آئے گا، ابھی کوئی ظالم آئے گا، تمہیں اچک کر لے جائے گا،
تم پر ظلم کرے گا، زیادتیاں کرے گا، بچوں کو شہید کرے گا اور عورتوں پر ظلم و زیادتی جو ہے وہ اس کے بازار گرم کرے گا، عورتوں کے ساتھ بھی ظلم و زیادتی ہوگی، بوڑھوں کو بھی شہید کیا جائے گا، جوانوں کو بھی شہید کیا جائے گا، تم اس بات سے 24 گھنٹے خوف میں رہتے تھے، ہراس میں رہتے تھے کہ کہیں اب کیا ہوگا، ابھی کچھ ہو جائے گا، ابھی کچھ ہو جائے گا۔ اس حالت میں اللہ نے تم پہ احسان کیا، فآواکم، اس نے تمہیں ایک جگہ دی، ایک عظیم زمین دی جس میں تم آسانی سے رہ سکتے تھے، آزادانہ ماحول میں رہ سکتے تھے، وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ، پھر اس نے تمہاری مدد کی اپنے عظیم لشکروں کے ساتھ، اپنی عظیم قوتوں کے ساتھ، اور اپنے ایسے غائبانہ لشکر بھیجے جو تم دیکھ نہیں سکتے تھے، اس نے تمہاری مدد کی، غائبانہ مدد کی، وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور تمہیں پاکیزہ رزق دیا، ایسا رزق جو دوسرے ممالک میں بھی نہیں ملتا، تم پر ایسی عظیم نعمتیں کی، اللہ نے ہر قسم کا پھل تمہارے ملک میں رکھا، ہر قسم کے اناج تمہارے ملک میں رکھا، ہر قسم کے رزق کی ساری چیزیں تمہارے ملک میں رکھی، ہر قسم کی فراوانی تمہیں دی، صرف ایک مقصد تھا، تم سے صرف ایک مطالبہ تھا، لعلکم تشکرون، اتنی ساری نعمتیں کر کے میرے رب نے صرف ایک مطالبہ کیا، ایک مقصد کی خاطر یہ سارا کام کیا، اور وہ یہ تھا، اے لوگو لعلکم تشکرون، یہ سارا کام اس وجہ سے ہوا کہ تم اپنے رب کے شکر گزار بندے بن جاؤ، نعمتوں کا شکر کرو۔ اللہ نے جو تمہیں نعمتیں دی ہیں، تمہیں ظالموں سے نجات دلوائی، تمہیں ظالموں سے، کافروں سے، ہندوؤں سے، سکھوں سے تمہیں نجات دلوا کے تمہیں ایک عظیم اسلامی ریاست عطا فرمائی، مقصد صرف ایک تھا، تم سے مطالبہ صرف ایک تھا، لعلکم تشکرون، تم شکر کرو، اگر شکر کرو گے تو مزید ملے گا، مزید اور ملے گا، تمہارے ملک میں امن آ جائے گا، تمہارے ملک میں رزق کی فراوانی ہو جائے گی۔ آج ہر بندہ رزق کی وجہ سے پریشان، معیشت کی وجہ سے پریشان، وجہ ایک ہے، میرے رب نے کہا وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، یہ بات یاد رکھنا، اگر میری نعمتوں کی ناشکری کرو گے تو پھر میرا عذاب سخت ہے، میں نعمتوں کی بجائے تم پر عذابوں کی بارش کر دوں گا۔ یہ ہے اصل مقصد۔ میرے رب نے جو ارشاد فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، جنوں انس کی پیدائش کا مقصد بھی صرف ایک تھا اور وہ عبادت تھا۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ، وہ لوگ جن کو ہم نے جگہ دی، ہم نے زمین دی، ہم نے رہنے کے لیے ایک امن والا شہر دیا، ان لوگوں کو چاہیے کہ وہ زمین میں رہتے ہوئے اقاموا الصلاۃ، نمازیں قائم کریں، وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کریں، وامروا بالمعروف، نیکی کا حکم دیں، ونہوا عن المنکر، برائی سے روکیں، یہ ان کا مقصد ہے۔ اگر ہم ایسا نہیں کرتے، اگر ہم اللہ کی ناشکری کرتے ہیں، شکر کرنے کی بجائے ناشکری، اللہ کے احکامات کو ماننے کی بجائے اس کے احکام کی نافرمانی، تو پھر ایک بات یاد رکھو وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّن كُلِّ مَكَانٍ، اللہ نے ایک بستی کی مثال بیان کی، کہا ایک بستی ایسی تھی وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً، جو انتہائی امن والی بستی تھی، وہاں کے رہنے والے لوگ امن میں رہتے تھے، ان کو نقصان پہنچانے والا کوئی نہیں تھا، یأتیہا رزقہا رغدا من کل مکان، اس کے بعد اس کا رزق ہر طرف سے آتا تھا، وافر مقدار سے آتا تھا، ان کے پاس رزق کی کمی نہیں، ان کے پاس مال و دولت کی کمی نہیں، ان کے پاس اسلحے کی کمی نہیں، ان کے پاس طاقت کی کمی نہیں، اللہ نے ہر چیز ان کو عطا فرمائی تھی، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ کی
بے شمار لا تعداد نعمتوں کے ہونے کے باوجود وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر کرے، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، اللہ کی ساری نعمتوں کی ناشکری کی۔ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ، تو اللہ نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے ان پر دنیا میں فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، ان پر بھوک کا عذاب مسلط کیا، ان پر تنگ دستی کا عذاب مسلط کیا، معیشت کا عذاب مسلط کیا۔ وہ سارا کچھ کہتے تھے لیکن اس کے باوجود کہتے تھے لو جی سام تک کچھ لبدا ہی نہیں۔ اور پھر جب انہوں نے ایسے کہنا شروع کیا تو اللہ تعالیٰ نے واقعتاً ان کی حالت ایسے کر دی کہ ان کے پاس واقعتاً کچھ نہیں رہا۔ جو لوگ سب کچھ ملنے کے باوجود اللہ کی ناشکری کریں ان کے ساتھ یہی ہوتا ہے، بالآخر ان کے پاس کچھ نہیں رہتا۔ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ، اللہ کہتے ہیں ہم نے بھوک کا عذاب ان پر نازل کیا، اور دوسرا والخوف، خوف کا عذاب ان پر نازل کیا۔ ان پر جو پہلے امن والی تھی، بے خوف تھی، نہ ڈر قوم تھی، ان پر اللہ نے خوف کا عذاب مسلط کر دیا۔ اب ہر طرف سے خوف، اس بستی کے اوپر ہر طرف سے خوف طاری ہو گیا، ان کا امن ختم، امن برباد ہو گیا۔ اللہ کہتے ہیں فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، یہ ہم نے کیا اس وجہ سے تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا شکر کرنے کی بجائے ناشکری پر اتر آئے تھے۔ آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں پاکستان جیسا عظیم ملک عطا فرمایا۔ میرے بھائیوں، آج ہم سب کو ایک چیز پر محنت کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہر ماں باپ اپنی نوجوان نسل کو، اپنی اولاد کو یہ بات سبق سنائیں، سبق یاد کروائیں، اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ بچوں، ہمارے آباء و اجداد نے پاکستان اتنی آسانی سے حاصل نہیں کیا تھا جتنا آسانی سے تم سمجھ سکتے ہو، اتنی آسانی نہیں تھی۔ پڑھیں، پاکستان کا مطالعہ کریں، پاکستان میں پاکستان کو بنانے والوں کا کردار کیا تھا؟ کیا آسانی سے پاکستان مل گیا؟ پاکستان پلیٹ میں رکھ کے ہمارے پاس آ گیا؟ نہیں، ایسا نہیں تھا۔ واللہ آج جب میں مطالعہ کر رہا تھا، کئی واقعات میری نظروں سے گزرے، ان واقعات کو پڑھ کے اللہ کی قسم آنکھیں نم ہو گئیں، آنسو بہہ پڑے کہ ہمارے بڑوں نے کس قدر قربانیاں دیں، کس قدر اپنے بچے ذبح کروائے، اور عورتوں کے ساتھ کیا سلوک ہوتا تھا۔ یہ بدبخت ہندو، یہ بدبخت سکھ جو آج مسلمانوں کے خیر خواہ بنتے ہیں، اس وقت ان کے بڑوں نے کیا کیا تھا؟ مسلمان عورتوں کے ساتھ، مسلمان بچیوں کے ساتھ، ان کے ماں باپ اور ان کے بھائیوں کے سامنے زیادتیاں کرتے تھے، اور پھر جو سامنے آتا تھا روکنے کے لیے ان کو اسی وقت ذبح کر دیا جاتا تھا۔ مسلمان بچیوں کے ساتھ زیادتیاں کرتے ہوئے کوئی ایک بندہ بھی آڑے آتا اس کو ذبح کر دیا جاتا، ماں باپ کے سامنے یہ کام کیا جاتا، اس کے بعد ماں باپ کو بھی ذبح کر دیا جاتا، بچوں کو ذبح کر دیا جاتا۔ ایک خاتون کی کہانی میں پڑھ رہا تھا، ایک اس کا واقعہ پڑھ رہا تھا، ایک کتاب ہے، وہ کتاب پاکستان کے حالات کے حوالے سے لکھی گئی، اس میں یہ واقعہ موجود ہے، میں آپ کو بھی سنانا چاہتا ہوں۔ ہو سکتا ہے میرے الفاظ اس کی ظلم کی، اس کی درد کی عکاسی نہ کر سکیں، میں آپ کو اس کے الفاظ سناتا ہوں۔ اس عورت نے جو داستان لکھی، اس نے کہا قیام پاکستان کے اعلان کے فوراً بعد شمالی ہندوستان کے طول و عرض میں ہندو مسلم فساد پھوٹ پڑا، انسانی اور اخلاقی قدریں محض قصہ ماضی بن کر رہ گئیں، سالہ سال سے اکٹھے رہنے والے ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو گئے۔ ان حالات میں میرے والد نے گاؤں کے دوسرے لوگوں سے مشورے کے بعد پاکستان کی طرف ہجرت کا فیصلہ کیا، لیکن ہندوؤں اور سکھوں کو یہ بات گوارا نہیں تھی، اور عین ہماری روانگی کے وقت
آس پاس کے گاؤں سے مسلح جتھے وہاں پہنچ گئے اور چشم زدن میں تمام مردوں کو تہہ دیگ کر دیا. نوجوان لڑکیوں کو ان کی ماؤں کے سامنے اجتماعی ہوس کا نشانہ بنایا گیا. آج بھی جب میں ان دل خراش منظر کو چشم تصور سے دیکھتی ہوں تو یقین نہیں آتا کہ ابن آدم ذلت کی ان گہرائیوں تک بھی جا سکتا ہے. کہتی ہے میرا معصوم بھائی باقی بچوں کی طرح ڈرا سا کھڑا ہوا تھا. جب اس نے چند حیوانوں کو میری طرف بڑھتے دیکھا جن پر میری منت سماجت کا کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا تو بھاگ کر میرا بھائی میرے سامنے آ گیا اور مجھے اپنی پناہ میں لے لیا. تبھی ایک ہندو ظالم آگے بڑھا اور اپنی کڑہاری کے ساتھ زوردار وار کر کے اس معصوم کی گردن کو اتار دیا. جس سے اس کا سر تن سے جدا ہوا وہ دور جا گرا. اس پر اس ظالم نے شیطانی ہنستے ہوئے یہ کہا تھا اگر مجھے معلوم ہوتا کہ تمہاری گردن اتنی کمزور ہے تو میں اپنی کلہاڑی تمہارے گندے خون سے کبھی نہ رنگتا. اس ظالم بچے کے خون سے اس مظلوم بچے کے خون سے اس ظالم نے اس کی گردن پر کلہاڑی کے ساتھ وار کر کے اور پھر اس کے بعد اس کی گردن کو اتارا. اور جب گردن اتر گئی تو بعد میں شیطانی ہنسی نکالنے لگا اور کہنے لگا اتنی گردن کمزور ہے. نعوذ باللہ اگر اتنی گردن کمزور ہونے کا مجھے علم ہوتا تو میں کلہاڑی نہیں بلکہ تجھے خود اپنے ہاتھوں سے مار دیتا. یہ وہ سکھ یہ وہ ہندو جنہوں نے مسلمانوں پر اتنا ظلم کیا صرف اس وجہ سے کہ جب یہاں پہ رہیں گے تو ہم اپنی مرضی سے ان پر حکم چلائیں گے. جب یہ آزادانہ ریاست بنا لیں گے تو پھر ہمارا حکم ان پر نہیں چلے گا, ان کو جانے نہیں دیا جائے گا. اس وجہ سے ان پر ظلم کیا گیا. یہ تو ایک واقعہ ہے, اللہ کی قسم ہزاروں واقعات ایسے ہیں جو کتابوں میں لکھے ہوئے اور اس کے علاوہ تو سینکڑوں واقعات ایسے بھی ہوں گے کہ جن کو بیان کرنے والوں کو موقع ہی نہیں ملا ہوگا. بعد میں وہ واقعہ بتانے کی فرصت ہی نہیں ملی ہوگی. اپنے ساتھ ہی وہ واقعہ لے کے شہید ہو چکے ہوں گے. پاکستان ایک ایسا عظیم ملک ہے کہ جس کو بنانے میں ہمارے بڑوں کی اتنی محنتیں ہیں, اتنی مشقتیں ہیں, اتنی قربانیاں ہیں کہ جن کی تعداد 20 لاکھ کے قریب بیان کی جاتی ہے. 20 لاکھ تھوڑی تعداد ہے, 20 لاکھ قربانیاں جن میں بچے بھی شامل ہیں, عورتیں بھی شامل ہیں, بوڑھے بھی شامل ہیں, نوجوان بھی شامل ہیں. ظلم کی ایک بہت بڑی داستان رقم کی گئی. پاکستان جب بنا قائد اعظم محمد علی جناح رحمہ اللہ نے جب یہ عظیم کاوش اپنے سر لی تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایک عظیم نعمت سے نوازا. اور آج کا مسلمان پاکستان کی ناقدری کرتے ہوئے 14 اگست کو ضائع کر بیٹھتا ہے. اللہ کی قسم وقت کی قلت ہے لیکن میں آپ کو ایسے واقعات بتاتا کہ جو واقعات سن کے آپ حیران ہوتے. آج ہم اپنے والدین سے یہ گزارش کرتے ہیں اپنے بچوں کو پاکستان کی تاریخ سنائیں, ان کو پتہ چلے کہ پاکستان کے اس دن 14 اگست کو بینڈ باجا نہیں بجانا, پاکستان کے اس دن 14 اگست کو میوزک نہیں لگانا, 14 اگست والے دن بے حیائی اور بے شرمی کے بازار سرگرم نہیں کرنے. کیا کرنا ہے؟ پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں آئے تھے تو آپ نے دیکھا یہودی روزہ رکھتے ہیں. کہا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ یہودیوں نے کہا جی آج کے دن موسیٰ علیہ السلام کو نجات ملی تھی فرعون کے ظلم سے, بنی اسرائیل کو نجات ملی تھی فرعون کے ظلم سے, اور اس دن کی خوشی مناتے ہوئے آج ہم روزہ رکھتے ہیں. تو پیارے پیغمبر نے کیا کہا تھا؟ کہا میں موسیٰ کے نزدیک زیادہ حقدار ہوں, یہودیوں کے مقابلے میں موسیٰ سے زیادہ قریب ہوں. اور آپ نے خود بھی اس دن روزہ رکھا اور مسلمانوں کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا. کیا پتہ چلا کہ جس دن
اللہ تعالیٰ کی اتنی عظیم نعمت ہوئی ہو، اس دن اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، نماز پڑھنی ہے، نوافل پڑھنے ہیں، روزہ رکھنا ہے، نفلی روزہ رکھو۔ اور اگر نفلی روزہ نہیں رکھ سکتے تو ایک کام جو اللہ کے پیارے پیغمبر نے کیا تھا، جب مکہ فتح ہوا تو آپ ویسے عموماً اشراق کی 2 رکعتیں پڑھتے تھے، مکہ فتح ہونے کے بعد آپ نے 8 رکعت اشراق کی نماز ادا کی، صرف اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے۔ اس پر اللہ کا شکر بنتا ہے۔ 14 اگست والے دن اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ یا اللہ تو نے ہمیں ظالموں سے نجات دی، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں ہندوؤں اور سکھوں سے آزاد کر کے ہمیں ایک ایسی ریاست دی جس میں ہم آزادانہ طور پہ اپنے نظریے اور اپنے عقیدے کے مطابق عمل کر سکتے ہیں۔ لیکن آج مسلمانوں نے آزادی کا مطلب کچھ اور لے لیا ہے، آزادی کا مطلب کچھ اور لے لیا ہے۔ آج آزادی کا مطلب سیکولرزم ہے، آج آزادی کا مطلب بندے کا ملحد ہونا ہے، آج آزادی کا مطلب مغربی ریاست اور مغربی قوانین کے مطابق عمل کرنا ہے۔ انسان سمجھے کہ آزادی کا مطلب یہ ہے مجھ پر دنیا کائنات کا کوئی فرد حکم نہیں چلا سکتا، حتیٰ کہ نعوذ باللہ اللہ کا حکم بھی مجھ پہ نافذ نہیں ہوتا۔ یہ آزادی کا مطلب آج سمجھا جاتا ہے کہ آزادی یہ ہے، حالانکہ یہ جو مغربی قوانین اور مغربی تہذیب و تمدن کو آج سراہا جاتا ہے اور پسند کیا جاتا ہے، اس وقت کے لوگوں نے مغربی قوانین اور مغربی تہذیب و تمدن سے سیکھ کر ہم پر ظلم کیا تھا۔ اگر آپ کو اندازہ ہو، اگر آپ کو پتہ چلے، آج والدین بھی اس چیز کے قصوروار ہیں، خود اپنے بچوں کو باجے لے کر دیتے ہیں، خود خوشی سے اپنے بچوں کو میوزک لگا کر دیتے ہیں، خود اپنے بچوں کو اس طرح کی آوارگیوں پہ لگاتے ہیں کہ 14 اگست کا دن ہے، لگے رہو، خوشیاں مناؤ، ایسے کرو ویسے کرو، میوزک جو ہے وہ لگاؤ، گانے گاؤ اور گلی محلوں میں لوگوں کو تنگ کرو۔ والدین بھی قصوروار ہیں۔ اگر آج والدین نے اپنے بچوں کو بتایا ہوتا کہ بیٹا آج کا دن اس طرح کی بے حیائی اور بے شرمی اور اس طرح کی خرافات کا دن نہیں ہے بلکہ اللہ کا شکر ادا کرنے کا دن ہے، تو اگلی نسل بھی اسی رویے پر چلتی۔ اگر آپ اس بات کا اندازہ کریں، آج جو نسل جوان ہو رہی ہے اس دور میں، یہ نسل کتنی بری ہے، بعد میں اگلی نسل ہوگی اس کا کیا حال ہوگا، یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ آج کی نسل جو ابھی جوان ہو رہی ہے اس کا یہ حال، اور جو اگلی نسل آئے گی وہ کتنی دور ہوگی دین سے، وہ دین سے کتنی دور، بڑوں کے ادب سے کتنی دور، اسلام سے کتنی دور، پاکستان کے سارے معاملات کو، پاکستان کی تاریخ کو جاننے سے کتنی دور ہوگی۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ انسان کو پتہ چلے کہ پاکستان کیسے بنا تھا۔ قصور ہمارا ہے، ہم نے بچوں کو نہیں بتایا کہ بیٹا 14 اگست کو کیا ہوا تھا اور ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہماری ذمہ داری کیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں پاکستان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آزادی کا جو صحیح مطلب ہے، اس کا لفظی معنی تو یہ ہے کہ آزاد ہونا۔ آزاد ہونے سے مراد یہی ہے کہ انسان کسی کی جو ظالم اور غاصب ہے اس کی غلامی سے آزاد ہو، لیکن اس کا ہر مکمل طور پہ آزاد ہونا اس کا مطلب نہیں ہے۔ آزادی کی جو اصطلاحی تعریف ہے وہ یہ ہے کہ انسان جو بھی نظریہ رکھتا ہے، جو بھی عقیدہ رکھتا ہے، چاہے وہ مسلمان ہے، چاہے وہ کافر ہے یا کوئی یہودی ہے یا کوئی عیسائی ہے، جو اپنا نظریہ رکھتا ہے، اپنا عقیدہ رکھتا ہے، اس کے مطابق وہ عمل کرنے میں آزاد ہو۔ آج کئی لوگوں سے ہم سنتے ہیں، کہتے ہیں جی آج ہم ابھی آزاد نہیں ہیں، ہم ابھی بھی غلام ہیں۔ وہ اپنے طور پہ جس نظریے سے کہتے ہیں وہ ان کا مسئلہ ہے، لیکن آزادی کا مطلب یہی ہے کہ انسان اپنے نظریے کے مطابق عمل کر سکے۔ تو آج ہم سب اپنے نظریے کے مطابق عمل کرنے پر آزاد ہیں، الحمدللہ رب العالمین۔
آزادانہ طریقے سے نماز پڑھ سکتے ہیں، آزادانہ طریقے سے ہم روزے رکھ سکتے ہیں، اپنی عبادات کر سکتے ہیں، حج و عمرے کے لیے جا سکتے ہیں، کوئی روکنے والا نہیں، کوئی ٹوکنے والا نہیں۔ آزادانہ طریقے سے ہم قربانیاں کر سکتے ہیں۔ انڈیا کے اندر مسلمانوں سے پوچھو جو گائے ذبح نہیں کر سکتے، آج ہم آزادانہ طریقے سے وہ بھی کر سکتے ہیں، نبی کی سنت پر عمل کر سکتے ہیں۔ ان لوگوں سے جا کے پوچھئے جن کو رفع الیدین کرنے پر ان کے ہاتھوں کو کاٹ دیا جاتا ہے، ہاتھ سینے پر باندھنے کی وجہ سے بازو کاٹ دیے جاتے ہیں۔ ابھی بھی آج ملک ایسے موجود ہیں کہ جن کے اندر تشہد میں اگر آپ انگلی اٹھاتے ہیں تو آپ کی انگلی کاٹ دی جاتی ہے۔ آج پاکستان جیسے عظیم ملک میں ہمیں ہر چیز، ہر عمل سنت کے مطابق کرنے کی آزادانہ جو ہے اجازت موجود ہے، اس پر اللہ کا شکر ادا نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن اگر انسان آزادی کا مطلب یہ سمجھے کہ میرا جسم میری مرضی، آزادی کا مطلب یہ سمجھے کہ میں جو مرضی کروں مجھے کوئی پوچھنے والا نہ ہو، تو یہ آزادی کا مطلب نہیں ہے۔ بڑی معذرت کے ساتھ گاڑی کا سٹیئرنگ ہوتا ہے نا، اس کو اپنے مدار میں گھومنے کے لیے آزاد چاہیے ہوتا ہے، اس کو آزادانہ اس کو اجازت چاہیے ہوتی ہے کہ وہ اپنے مدار میں آسانی سے گھوم سکے۔ اگر اس کو اپنے مدار میں گھومنے کی اجازت نہ ہو تو نقصان ہوتا ہے نا اس میں بھی، اور اگر وہ کہے کہ مجھے چلانے والا ہی کوئی نہ ہو، میں اپنی مرضی سے چلوں، تو پھر بھی نقصان ہوتا ہے۔ گاڑی کا ٹائر ہے، اپنے مدار میں گھومیں تو ٹھیک ہے، لیکن اگر گاڑی کا ٹائر کہے کہ میں گاڑی کے ساتھ جب رہتا ہوں تو میں جو ہے وہ ایزی فیل نہیں کرتا، میں خود چلوں گا، خود گھوموں گا، تو یہ آزادی نہیں، بربادی ہے، آوارگی ہے۔ اس چیز کو سمجھنے کے لیے آزادی کو سمجھیں۔ آزادی یہ ہے کہ انسان اپنے نظریے کے مطابق عمل کر سکے۔ حدود ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ حدود قائم کی ہیں، ان حدود کے اندر رہ کے جو چاہے، جس طرح چاہے، جس نظریے کے مطابق چاہو عمل کرو۔ اگر حدود کراس کرو گے تو وہ آزادی نہیں بلکہ بے حیائی، فحاشی، آوارگی اور بربادی ہے۔ اس چیز کو سمجھنا چاہیے۔ میرا جسم میری مرضی، یہ آزادی نہیں، یہ بے حیائی، بے شرمی، آوارگی ہے۔ یہ مغربی تہذیب و تمدن ہے، مغربی اصولوں کو اس سے متاثر ہونا ہے، جس سے اسلام نے بڑی سختی سے منع فرمایا ہے۔ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ میں آئے، ہر مسلمان کو آزادی دی کہ آرام اور سکون سے رہیں، اسلامی ریاست قائم ہوئی، اور اس میں جو سب سے سخت ترین حکم تھا وہ یہ تھا کہ ہر عورت اپنے گھر میں رہے گی حجاب کے ساتھ، اور اگر باہر نکلنا ہے تو پردہ کر کے نکلے گی۔ اور آج لوگ کہتے ہیں یار وہ تو 1400 سال پہلے کی بات ہے، آج دور چینج ہو چکا ہے، کہتے ہیں نا کئی لوگ۔ مولوی ہے یہ تھا کہ مسجد تک ہی نہیں پہنچے، مسجد تک پہنچے ہوئے نا جو لوگ تھے چاند تک ہی نکل گئے نا۔ لوگ کہتے ہیں یہ بات کہ یار وہ دور اور تھا، آج دور اور ہے، وہ اس طرح وہ لوگ جو وہ اور تھے، آج کے لوگ اور ہیں۔ تو یہ بات ذہن میں رکھو، جب تک ان لوگوں کے مطابق زندگی نہیں گزارو گے، اللہ کی قسم تمہارا معاشرہ کبھی بہتر نہیں ہو سکتا۔ کبھی ایسا کر کے دیکھو، سوچو، بیٹھو۔ آج جو معاشرے میں خرابیاں موجود ہیں، وجہ یہی ہے کہ ہم نے 1400 سال پہلے والے معاشرے کو پسے پشت ڈال دیا ہے اور ٹھوکر کے اوپر رکھا ہے۔ اگر آج ہم اس کو اہمیت دیتے، اس کی قدر کرتے، تو آج ہمارا معاشرہ زیرو پر نہ ہوتا بلکہ صحابہ کرام کے مطابق ہوتا، اور چلتے زمین پر جنت کے سرٹیفکیٹ آسمان سے آتے۔ اگر آج ہم اس معاشرے کے مطابق چلتے تو بے حیائی اور فحاشی کو کبھی آزادی نہیں کہا جا سکتا۔ اپنے اور والدین کے حکم کو پس پشت ڈال کے کوئی قوم آزاد نہیں ہو سکتی۔ اگر آزادی چاہیے تو والدین کا ادب اور احترام ضروری ہے، آزادی چاہیے بے حیائی اور فحاشی کو چھوڑنا ضروری ہے، حیا پر عمل کرنا ضروری ہے، آزادی چاہیے تو آپس میں بھائی چارہ ضروری ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں آئے تو سب سے پہلا کام کیا، انما المؤمنون اخوہ، آپ نے فرمایا سارے مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ ہر ایک کو پکڑا، دوسرے کے ساتھ ہاتھ ملا کے کہا تم آپس میں بھائی بھائی ہو، دوسرے کو پکڑا، تیسرے کے ساتھ ہاتھ ملا کے کہا بھائی بھائی ہو۔
بھائی چارہ قائم کیا، محبت قائم کی، اسلامی معاشرے کو بہتر کرنے کے لیے، امن قائم کرنے کے لیے، اسلامی ریاست کی قدر کرنے کے لیے بھائی چارہ ضروری ہے۔ آج فرقہ پرستی نے، قوم نے، علاقے نے ہمارے اندر عداوت کو قائم کر دیا، ہمارے اندر بغض کو قائم کر دیا۔ اتنا بغض ہے فرقہ پرستی میں، اگر کوئی کافر آ جائے نا تو کافر سے خوش اخلاقی سے پیش آئیں گے، لیکن اگر کوئی مسلمان دوسرا فرقے والا مل جائے گا اس سے سلام بھی نہیں لیں گے۔ اتنی عداوت، اتنا بغض۔ مسلمان معاشرے کی بہتری کے لیے اور آزادی کا شکر ادا کرنے کے لیے ضروری ہے آپس میں بھائی چارہ قائم کریں، محبت کو قائم کریں۔ اللہ تعالی ہمارے اندر بھائی چارہ قائم کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، آپس میں محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مسلم معاشرے کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جس طرح اللہ کو پسند ہے اس طرح کا ہمیں مسلمان بننے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔